لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحتی لانتہاء الغایۃ فی الزمان نحو نمت البارحۃ حتی الصباح وفی المکان نحو سرت البلد حتی السوق. بحث ہماری عزیزو حروف جارہ کے بارے میں چل رہی ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں حروف جارہ میں سے حتی پر. حتی جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ حتی کا پہلا معنی یہ ہے انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، زمان میں بھی اور مکان میں بھی. زمان میں بھی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے اور مکان میں بھی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. غایت کا معنی بتا چکا ہوں، مقصد بھی آیا ہے، مسافت بھی آیا ہے. تو حتی کا جی جو پہلا معنی انتہائی غایت فی الزمان، زمان میں غایت کے لیے آتا ہے، انتہائی غایت کے لیے. جیسے مثلا نمت البارحۃ حتی الصباح. بارحہ کہتے ہیں گزشتہ رات کو. نمت البارحۃ میں گزشتہ رات سویا، حتی الصباح حتیٰ کہ صبح تک. تو صبح کیا زمانے کو کہتے ہیں نا، تو حتیٰ کس کے لیے آ رہا ہے جی؟ زمان کے لیے آ رہا ہے، یعنی میں گزشتہ رات سویا حتیٰ کہ صبح تک. اور حتیٰ جو ہے انتہائی غایت کے لیے آتا ہے مکان میں بھی. جیسے سرت البلد حتی السوق، میں بازار کی طرف، میں شہر کی طرف چلا بازار تک. تو وہ جو بازار ہے وہ مکان ہے. تو حتیٰ جو ہے انتہائی غایت کے لیے آیا ہے زمان میں بھی. جیسے مثال دی ہے نمت البارحۃ حتی الصباح، میں گزشتہ رات سویا صبح تک. تو صبح جو ہے مطلب ٹائم ہے، زمان ہے. اور انتہائی غایت مکان میں بھی آتا ہے حتیٰ. جیسے جو ہے نا مثال دی ہے کہ سرت البلد، میں شہر کی طرف چلا، حتی السوق بازار تک. تو بازار جو ہے مطلب ایک مکان ہے، جگہ ہے. تو حتیٰ بازار تک انتہا کو بتا رہا ہے، مکان میں انتہا کے لیے آ رہا ہے. اور دوسرا جو معنی ہے حتیٰ کا وہ یہ ہے للمصاحبت. حتیٰ جو ہے مصاحبت کے لیے آتا ہے، ساتھ کے لیے آتا ہے، ہمراہی کے لیے آتا ہے. جیسے جی مثال دیتے ہیں قرأت وردی حتی الدعاء. حتیٰ بمعنی مع ہے. قرأت وردی حتی الدعاء. تو حتیٰ کس معنی میں؟ مع کے معنی میں ہے، یعنی قرأت وردی میں نے اپنا وظیفہ پڑھا دعا کے ساتھ. حتیٰ بمعنی مع ہے. ٹھیک ہے، تو پس حتیٰ کے کتنے معنی ہو گئے جی؟ حتیٰ کے ایک معنی یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے زمان میں، اور انتہائی غایت کے لیے آتا ہے مکان میں. اس کو میں نے ایک شمار کیا ہے. اگر آپ الگ الگ کر لیں گے تو پھر 3 بھی بن جائیں گے معنی. ان کو اکٹھا کریں تو 2 ہیں. انتہائی غایت زمان کے لیے آتا ہے 1، انتہائی غایت مکان کے لیے آتا ہے 2، حتیٰ مصاحبت کے لیے آتا ہے 3. اور اگر ان 2 کو ایک کریں گے تو پھر یہ 2 بن جائیں گے. مرضی ہے آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی کبھی نا یہاں بھی حتیٰ کا جو ما بعد ہے، ما بعد ما قبل امیدوار ہوں حل ہوگا کہ حتیٰ کا جو ما بعد ہے وہ حتیٰ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے. جیسے جی مثال دوں اکلت السمکۃ حتیٰ راسها. حتیٰ کا ما بعد کون ہوگا جی؟ راس. حتیٰ کا ما قبل کون ہے جی؟ سمکا. تو حتیٰ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہے. ما قبل کا حکم کیا تھا؟ مچھلی کھانا.
یعنی میں نے مچھلی کو کھایا، حتی راسیا یعنی حتیٰ کہ اس کے سر کو بھی کھا گیا، یعنی مچھلی کو کھایا حتیٰ سر کو بھی کھا گیا، تو وہ سر وہ پہلے والے کھانے والے حکم میں داخل ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا حتیٰ کا ما بعد، وہ ما قبل میں داخل نہیں ہوتا، جیسے وہی پہلی والی مثال آپ دیکھ لیں، نعمت البارحۃ حتیٰ الصباح، میں گزشتہ رات سوئے صبح تک، تو صبح پہ جو ہے نا مطلب ہے وہ سونے میں داخل نہیں ہے، سونے میں وہ داخل نہیں ہے، وہ جو گزشتہ رات سونے والا حکم ہے وہ صبح کے ٹائم ختم ہو چکا ہے، یعنی یہ نہیں کہ صبح کو بھی وہ سوتا رہا ہے، نہیں، تو اس سب کا مثال میں جو ہے نا حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہے، اور اس مثال میں داخل ہے۔ کتنے معنی ہو گئے جی؟ حتیٰ کے مطلب ہے 2 معنی بنا لیے ہم نے، حتیٰ انتہائی غایت زمان کے لیے آتا ہے اور انتہائی غایت مکان کے لیے آتا ہے، حتیٰ مصاحبت کے لیے آتا ہے، 2 معنی اس کے بیان کیے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی ایک مہم نکتہ ہے، وہ یہ ہے، بہت مہم نکتہ ہے، حتیٰ اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہوتا ہے، حتیٰ ضمیر کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حتیٰ کے بعد جو گن اس میں ظاہر ہونا چاہیے، ہو ہا مثلا کوئی ضمیر، حتیٰ ضمیر پہ داخل نہیں ہوتا، حتیٰ صرف اس میں ظاہر پہ آتا ہے، ضمیر پہ نہیں آتا، بار بار رٹا لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو الہ ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر کے اوپر بھی داخل ہو جاتا ہے، الہ ضمیر پہ آتا ہے، حتیٰ اس میں ظاہر پہ آتا ہے، ضمیر پر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر کہنا پڑے کہ حتیٰ کو ضمیر پہ کریں، حتیٰ ہو، یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ حتیٰ ہو ضمیر ہے، کہنا غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مثلا الہ ہے، الہ کے آگے ضمیر لگا دیں، الہ، وہ ٹھیک ہے، الہ ضمیر پہ آتا ہے، حتیٰ ضمیر پر نہیں آتا ہے۔ تو حتیٰ جو بیان کیا ہے، حتیٰ کو پہلے لے لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اگلا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حرف جارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ لانتہاء الغایت فی الزمان، حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے زمان میں، نحو جیسے نمت البارحۃ حتیٰ الصباح، میں گزشتہ رات سویا حتیٰ الصباح، صبح تک، ٹھیک ہے۔ یہاں ساتھ ہی چیک کر لیتے ہیں ہم لوگ، نیم تو کیا ہے جی؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے، نیم تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل بھی ہے فاعل بھی ہے۔ البارحۃ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ حتیٰ جار صبا مجرور ہے، اور جار مجرور نہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ نمت البارحۃ حتیٰ الصباح، میں گزشتہ رات سویا حتیٰ صبح تک۔ و فعل مکان، یہ کس کے لیے آیا تھا بلا؟ حتیٰ زمان کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب نہ مکان کے لیے، حتیٰ انتہائی غایت مکان کے لیے آتا، پیچھے لے آئیں، حتیٰ لانتہائی الغایت فی الزمان، حتیٰ لانتہائی الغایت فی المکان، انتہائی غایت کے لیے آتا ہے مکان میں، نہ ہو جیسے جی سیرت البلدہ حتیٰ السوق، میں شہر کی طرف چلا بازار تک، ٹھیک ہے۔ یہاں سیر تو کیا ہے جی؟ پھر دوبارہ سیر تو فعل فاعل جی، سیر تو فعل فاعل ہے، اور بلدہ جو ہے وہ مفعول ہے سیر تو کا۔ حتیٰ جارہ سوق جو ہے نا مجرور، جار مجرور متعلق سیر تو کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وللمصاحبۃ، حتیٰ کا دوسرا معنی کیا ہے جی؟ مصاحبت کے لیے آتا ہے، مصاحبت ہمراہی، نہ وہ جیسے قرأت وردی حتیٰ الدعاء، میں نے اپنا وظیفہ، وردی یعنی مطلب وظیفہ، میں نے اپنا وظیفہ پڑھا حتیٰ الدعاء اے مع الدعاء، دعا کے ساتھ، دعا کے ساتھ۔ یہاں بھی آپ چیک کر لیں، قرأت فعل فاعل ہے جی، قرأت واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، فعل فاعل ہے، ورد مضاف ہوا ہے ای کی طرف، ٹھیک ہے۔ وردی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہے قرأت کا۔ حتیٰ جارہ دعا جو ہے نا مجرور ہے، ٹھیک ہے، اے حرف تفسیر ہے، ما جو ہے نا آگے پھر ہو رہا ہے دعا کی طرح مضاف، ما دعا ہے۔ ایک نقطہ عبارت کا بتا دوں آپ کو کہ جب ای آ رہا ہو نا، ای کیونکہ حرف تفسیر ہے، اس سے جو پہلے والا ہوتا ہے نا جس کی وہ تفسیر کر رہا ہوتا، اسے کہتے ہیں مفسر،
مفسر، اور جو ای کے بعد آئے گا جو تفسیر کرے گا اسے کہتے ہیں مفسر۔ مثلا حتی الدعائے، یہ کیا ہے جی؟ قرأت وردی حتی الدعائے، حتی الدعا کی تفسیر کی جا رہی ہے نا ای کے بعد، تو یہ پہلے والا ای سے پہلے والا مفسر ہے، اور مع الدعا کو کیا کہیں گے؟ مفسر ہے۔ مفسر جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اور بعد والے کو کہتے ہیں مفسر۔ وما بعد یکون داخلا فی حکم ما قبلہ، کبھی کبھی حتیٰ کا ما بعد، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے آغا جان؟ حتیٰ، کبھی کبھی کیا ہے؟ ما بعدہا قد یکون داخلا فی حکم ما قبلہا، ما بعد حتیٰ کا ما بعد کبھی کبھی داخل ہوتا ہے فی حکم ما قبلہ، حتیٰ کہ ما قبل میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ کہیں کبھی کبھی کا معنی کہاں سے آیا جی؟ یہ جو قد ہے نا، قد اگر مضارع پر آ جائے تو کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے، ماضی پر آ جائے نا تو تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ قد یکون، یکون افعال ناقصہ میں سے آپ پڑھیں گے، کانا یکون، یکون فعل مضارع ہے، قد آیا تو معنی کبھی کبھی کا نکالا ہے قد نے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ ایک منٹ، وما بعدہا حتیٰ کا ما بعد قد یکون داخلا فی حکم ما قبلہا، کبھی کبھی داخل ہوتا ہے فی حکم ما قبلہا، حتیٰ کہ ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ نہ وہ جیسے اکلت السمکۃ حتیٰ راسہا، میں نے مچھلی کو کھایا، سمکہ نا مچھلی کو کہتے ہیں آقا جان، اکل کا معنی ہوتا ہے کھانا، اکلت سمکۃ میں نے مچھلی کو کھایا، حتیٰ راسہا، راسہا کی ضمیر سمکہ کی طرف جا رہی ہے، حتیٰ راسہا، حتیٰ کہ مچھلی کے سر کو کھایا۔ یہاں کیا اکلت جی؟ ہوئی فعل فاعل، واحد متکلم کا صیغہ فعل فاعل، سمکہ اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے، حتیٰ جا راس جو ہے وہ مجرور ہے، اور راس ہا کی طرح مضاف بھی ہو رہا ہے، مضاف مضاف الیہ بن کر حتیٰ کا مجرور۔ وقد لا یکون داخلا فیہ، اور کبھی کبھی داخل نہیں ہوتا، بھلا کون؟ ما بعد، قد لا یکون داخلا فیہ، کبھی کبھی حتیٰ کا ما بعد، حتیٰ کا ما بعد داخلا فیہ، یعنی ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی حتیٰ کا ما بعد ما فیہ، ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ نحو جیسے جی المثال المذکور، جیسے مثال مذکور، مثال مذکور کون سی تھی جو پہلے ذکر ہوئی؟ نعمت البارحۃ حتی الصباح، ٹھیک ہے، میں گزشتہ رات سویا حتی الصباح، تک صبح تک، تو صبح پہلے والے سونے میں داخل تو نہیں ہے نا، صبح کو تو نہیں سویا نا، صبح کو جاگ گیا ہے، ٹھیک ہے، حتی الصباح تک مطلب ہے، تو یہ صبح پہلے والے سونے کے حکم میں نہیں ہیں، تو یہ بات ہو گئی کہ حتیٰ کا جو بعد والا تھا ما قبل میں اس مثال میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جیسے نا میں ایک دن آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب دونوں کلموں پر، پہلے کلمے پر بھی اور دوسرے پر بھی الف لام لگی ہوئی ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ موصوف صفت ہوتے ہیں، وہ موصوف صفت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ موصوف صفت اور بھی ہوگی، لیکن یہ تو بات ایک آپ اپنے دل میں بٹھا لینا آپ میرے سارے عزیز، کہ جب کبھی شاذ و نادر اس سے کوئی چینجنگ آ جائے تو آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اسی کو پکڑ کے رکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ تجربہ شدہ چیز ہے، بے شک آپ اس کو دیکھتے رہیں، بھالتے رہیں کہ کیا بھلائی ہے یا نہیں۔ پہلے کلمے پر الف لام ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے پر بھی الف لام ہے، تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت ہوتے ہیں، آپس میں وہ موصوف صفت ہوں گے۔ کبھی مطلب ہے میں عرض کر رہا ہوں نہ کہنا، کبھی کو اگر آپ ادھر فٹ کریں گے نا تو آپ اکثر بھولتے رہیں گے، ٹھیک ہے، کبھی کو چھوڑ دیں، شاذ و نادر کہیں قرینے سے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، الف لام دونوں پہ ہو لیکن صفت موصوف ممکن ہے نہ بن رہا ہو، لیکن غالباً 90-95% یہی نظر آئے گا آپ کو، الف لام ادھر، اس پہ موصوف صفت، موصوف صفت، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نحو ہے نا، یہ بھی مضاف ہو کے ہوگا، نحو مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، نحو مضاف، اور مضاف کیا دیتا ہے؟ مضاف الیہ کو جی جر دیتا ہے، تو لہٰذا بعد والے کلمے جو ہوں گے نا اس کو دیکھ لینا، جر آتی، مضاف مضاف الیہ کو جر دیتا ہے،
ٹھیک ہے، ایک بات یہ آپ مد نظر رکھ لیں گے عبارت کے لحاظ سے انشاءاللہ، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِسْمِ الظَّاهِرِ، ہے یا کون؟ حتیٰ جو ہے یہ مختص ہے اسم ظاہر کے ساتھ، بالاسم الظاہر، ٹھیک ہے، بے خلاف الہ کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اگر میری یہ بات آپ نے دل میں بٹھائی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ یقیناً۔ بالاسم الظاہر یہ آپس میں کیا ہیں جی؟ ٹھیک ہے، بات جا رہا ہے اسم کے اوپر بھی الف لام ہے، ظاہر پہ بھی الف لام ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے؟ اسم موصوف ظاہر اس کی صفت۔ دیکھتے آنا بار بار انشاءاللہ کہ یہ جو ہے پس حتیٰ یہ مختص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ، یعنی یہ صرف اس میں ظاہر پہ آتا ہے، بے خلاف الہ کے خلاف، الہ حرف جارہ جو ہے نا وہ نہیں آتا۔ فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا، حتیٰ ہو نہیں کہا جائے گا، وَيُقَالُ الیہ کہا جائے گا۔ یہاں بھی نا آپ ایک بات رکھنا، ٹھیک ہے، یقالو بلا کیا ہے صرف میر میں آپ نے پڑھا ہوگا، یقالو کس کا صیغہ ہے؟ یقالو معلوم کا ہے یہ مجہول کا، صحیح ہے نا، فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، لا اس کے اوپر نفی داخل ہوئی ہے، لا نفی ہے، یقالو فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ جب فعل مضارع مجہول کا ہو، فعل مضارع مجہول کے بعد کیا آتا ہے جی؟ فعل مضارع مجہول کے بعد نائب فاعل۔ اگر فعل ہو نا معلوم، فعل معلوم کے بعد کیا آئے گا؟ فاعل۔ ضربہ کے بعد زید آئے گا تو زید کو کہیں گے فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں کالا ہوتا، صحیح ہے نا، کالا، تو کیا کہتے؟ اس کے بعد جو آنا تھا وہ مثلا ہوتا اس کا فاعل کر کے کہتے، لیکن یقالو کو کیا چاہیے؟ یقالو مضارع مجہول ہے اور اس کو جو اس کے بعد آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل۔ فعل مضارع مجہول کو فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے، تو اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ یقالو۔ جب بھی فعل آئے فاعل ڈھونڈنا عبارت میں، ٹھیک ہے، مجہول ہو تو اس کا نائب فاعل کے پیچھے جانا چاہیے، میں ڈھونڈنا چاہیے۔ فلا یقالو یہ حتیٰ ہو، یہ حتیٰ حرف جار جو ہے نا ہو کی طرف جو ہے وہ اس کا مجرور ہے، لیکن اس کو نا ہم کس میں لیں گے؟ بے تعویل لفظ۔ یہ ایک لفظ ہے، حتیٰ ہو مثلا ایک لفظ ہے، ایک لفظ فرض کریں گے، حتیٰ ہو، حتیٰ کا یہ ہو مجرور اور یہ جار مجرور ایک لفظ ہے حتیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ یقالو کا کیا ہے جی؟ نائب فاعل ہے۔ فلا یقالو حتیٰ ہو نہیں کہا جائے گا، وَيُقَالُ الیہ، یقالو پھر آ گیا جی فعل مضارع مجہول، الیہ جار مجرور، ٹھیک ہے، لفظ یہ خود یہ لفظ الیہ نائب فاعل ہے یقالو کے لیے، الیہ کہاں جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا کلمہ جو ہے وہ ایک الا ہے، بس اسی کلمے کو پڑھتے ہیں۔ الا کس کے لیے آتا ہے میرے عزیزو؟ الا حروف جارہ میں سے ہے، استعلا کے لیے آتا ہے۔ استعلا کہتے ہیں بلندی کو، کبھی استعلا حقیقی ہوتی ہے اور کبھی استعلا مجازی ہوتی ہے۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً حصاً دیکھی جا سکتی ہے، حقیقتاً حصی ہے، دیکھیں زید علی السطح ہے، زید چھت کے اوپر ہے، حصاً ہے یا نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زید چھت کے اوپر ہے مثلا، ٹھیک ہے، حصی ہے، حقیقی ہے، تو یہ ہو جائے گا اس کا جناب استعلاء استعلا، استعلا یعنی بلندی، تو زید علی السطح زید چھت پر ہے، یہ استعلاء حقیقی ہے۔ وعلیہ دین، دین نہ پڑھنا، دین نہ پڑھنا، دین ہے، دین ہوتا ہے، دین اسلام، دین کا مطلب قرض ہے۔ علیہ دین، اس کے اوپر کیا ہے جی؟ علیہ کسی بندے کی طرف اشارہ ہے نا، ہے علیہ اس کے اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی نظر آ رہا ہے اس کے اوپر قرض ہے کہ اس کی گردن مطلب یہ ہے نا اوپر لدی ہوئی ہو کسی چیز کے اوپر، وہ تو کوئی نظر تو کوئی نہیں آتا، مانوی بوجھ ہے اس کے اوپر، علیہ دین اس کے اوپر قرض ہے، یعنی اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس نے مطلب قرض ادا کرنا ہے، ورنہ کہاں اس کی گردن پہ کوئی چیز ہے کہ کہیں کہ اس کے اوپر ہے مثلا کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ لہٰذا یہ استعلاء مجازی کی مثال ہے علیہ
دینون اللہ کا معنی کیا ہو جی استلا، اور دوسرا معنی میرے عزیز ہوئی ہے کبھی کبھی یہ الا با کے معنی میں ہوتی ہے، دوسرا معنی یہ ہو گیا، پہلا الا کا استلا، دوسرا الا با کے معنی میں۔ مرارتو علیہ کا کیا معنی ہے؟ مرارتو علیہ یعنی مرارتو بہی، میں اس پر گزرا، اس پر کا مطلب کیا ہے کہ بھئی وہ پڑا اس کو لتاڑتا ہوا گزرا ہے، اوپر پاؤں رکھتا ہوا تو نہیں نا، ٹھیک ہے۔ مرارتو علیہ کا معنی مرارتو بہی یعنی میں اس کے پاس سے گزرا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ الا جو ہے نا وہ فی کے معنی میں ہوتی ہے، جیسے ان کنتم علی سفر کا مطلب ہے فی سفرن ہے۔ جی بسم اللہ دیکھیے، وَعَلَى لِلْإِسْتِعْلَاءِ، الا استعلاء کے لیے آتی ہے، بلندی کے لیے آتی ہے۔ نحو زید علی السطح، زید چھت پر ہے، یہ کس کی مثال ہے جی؟ استعلاء حقیقی کی ہے۔ وعلیہ دین، اس پر قرض ہے، یہ مثال استعلاء مجازی کی ہے۔ وقد تکون بمعنی البا، کبھی کبھی، ٹھیک ہے، کون بلا؟ یہ الا با کے معنی میں ہوتا ہے۔ نہ وہ مرارتو علیہ بمعنی مرارتو بہی، علیہ کا معنی کر دیا نا، بمعنی مرارتو بہی، بے کے معنی میں بتایا ہے، میں اس پر گزرا یعنی بمعنی مرارتو بہی، میں اس کے پاس سے گزرا۔ فعل چیک کرتے ہو، مرارتو کیا ہے؟ فعل فاعل ہے، علیہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ وقت تکونو بمعنی فی، اور کبھی کبھی یہ الا کس معنی میں ہوتا ہے؟ فی کے معنی میں ہوتا ہے، عبارت میں الا ہوتا ہے معنی فی کا ہوتا ہے۔ نہ وہ قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان کنتم علی سفرن اے فی سفرن، اگر تم سفر میں ہو، یہاں الا کس معنی میں ہے؟ فی کے معنی میں، اس لیے ای حرف تفسیر ہے، بتایا ہے نا، ای دیکھو ای کے بعد آگے کیا لگا رہا ہے؟ الا کی جگہ پہ فی، ان کنتم علی سفرن اے فی سفرن، یعنی اگر تم کس میں ہو؟ سفر میں ہو۔ اور آخری کلمہ اور اس کا ایک ہی معنی ہے، وَأَن، ان کا ایک آغا جان حروف جا رہا ہے، اس کا معنی ہے بعد ہے، دوری ہے، اور نہ تجاوز کے لیے ان آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ کہہ رہا ہے رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کمان سے پھینکا، دوری بھی ہو گئی اور تجاوز بھی ظاہر کمان سے آگے کر گیا۔ وَأَن لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ، ان دوری اور تجاوز کے لیے آتا ہے۔ نہ رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کمان سے پھینکا، رمیت فعل فاعل ہے، سہم مفعول ہے، ان جار، قوس مجرور، ٹھیک ہے۔ رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کمان سے پھینکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔